جو آخری لفظ ہے نا، جب میرا انہوں نے ایسے ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ ایسے ایسے ہلکا ہلکا ہلا رہے ہیں، تو آنکھیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں، تو جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے، تو وہ انہوں نے 2 دفعہ کہا تھا اللہ جی، اور اللہ تیسری دفعہ کہا ہے جی نہیں کہہ سکے، تو ہاتھ وہ جو ہے نا ان کا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے کہا امی جی میں ابو کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہاں تو میں خود میری روح نکل جائے گی، تو یہاں میں نیچے گر جاؤں، بیٹا میں کھڑا ہونے لگا ہوں اور تمہیں سلوٹ کرنے لگا ہوں جیسے فوجی سلوٹ کرتا ہے نا کسی کو۔ تو میری امی نے یہ بات مجھے بتائی ہے کل ہی، کہ وہ راج جب لکھ رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض دفعہ سسکیوں کی آواز آتی تھی، تو میں نے اٹھ جانا کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے دیکھتی کہ بعض دفعہ رومال ان کے ہاتھ میں چھوٹا رومال ہوتا ہے وہ بھیگا ہوتا اور داڑھی میں سے قطرے گر، تو میں نے پوچھنا کہ کیا ہوا ہے، تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان سے حدیث سن رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ دور سائنسی دور اور مادی دور گنا جاتا ہے، اس میں روحانیت کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑی کم ہو گئی ہے، لیکن پچھلے دنوں گجرانوالہ شہر میں ایک بہت شہیر عالم دین کی وفات ہوئی۔ اس وفات نے پورے عالم اسلام کو دنگ کر دیا۔ یہ ایک ایسی وفات تھی، ایک ایسی موت تھی جس کی طلب نہ جانے کتنے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء کرتے ہیں، لیکن نصیب والوں کو یہ موت نصیب ہوتی ہے، کلمے والی موت۔ یہ اس طرح کی موت اگر پانی ہو تو اس کے پیچھے کس طرح کی زندگی ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں حافظ محمد عباس انجم گوندلوی رحمہ اللہ کے لخت جگر آپ کے بیٹے کے پاس۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ جو خوبصورت ترین آخری وقت نصیب ہوا، کلمہ نصیب ہوا، وہ کس طرح کی کیفیت تھی؟ آپ تو بالکل پاس تھے۔ میں سب سے پہلے تو پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اس غم کی گھڑی میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ سعادت ہے۔ مجھے تقریباً 1 ماہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسلسل رہنے کا موقع ملا ہے، تو جس میں دن اور رات بھی ہیں۔ یعنی جب وہ علیل تھے؟ جی بالکل۔ تو وہ میں نے دنیا کے تمام کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے، اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ وہ میرے لیے مجھے بعض دفعہ نا اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیتے تھے، تو مجھے بعض دفعہ پھر نمازیں بھی ان کے پاس ہی پڑھنا پڑتی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی کوشش تھی کہ بس میرے پاس رہو، مجھے ہمیشہ یار کر کے انہوں نے بلایا۔ ایسی کمال تو محبت۔ میں کہا کرتا تھا میرے ابو بھی ہیں، میرے یار بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ہر موقع پہ جہاں ضرورت یار کی پڑی ہے اس طرح میرے ساتھ سلوک کیا، جہاں والد بننا پڑا پھر مجھے اسی طرح ڈانٹا بھی، میری اصلاح کی، اور جہاں بڑا بھائی بننا پڑا وہ بنے۔ تو میرا باہر دوست بھی نہیں ہے۔ تو وہ 1 مہینہ میں نے سب کو کال کر دی، میں اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک جگہ پہ نمازیں وغیرہ کا بھی میں پڑھاتا ہوں، تو ٹیوشنیں وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں قرآن پاک کی۔ تو میں نے سب کو کال کر دی، اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے برداشت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے اب دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل جو تھا نا وہ ایک دم ڈر گیا تھا، بجھ گیا تھا، تو جیسے وقت کم ہے تو میں ان کی خدمت کروں۔ سبحان اللہ۔ ان کو اٹھانا بٹھانا، بار بار باتھ روم میں لے کے جانا، یہ مجھے بالکل مشکل نہیں لگا، بہت ہی آسان لگا ہے، تو کیونکہ وہ میرے خیال میں اللہ کی مدد جو ہے نا وہ ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ بس انہیں نہ درد نہ ہو، کوئی تک یہ ہائے نہ کریں، یعنی آپ کا یہ احساس ہوتا جی تھا؟ مجھے یہ تھا کہ بس یہ ہائے نہ کریں، اللہ اکبر۔ تو مجھے جتنا میں ہو سکتا ہے انہیں آرام جو ہے وہ پہنچاؤں۔ تو میں نے انہیں ایک دفعہ پوچھا بھی کہ ابو جی میں آپ کو ایسے اٹھاتا ہوں تو آپ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو میں یہاں پہ کپڑا باندھ لیتا ہوں تاکہ وہ، تو مجھے کہتے نہیں مجھے نا تم نا پیچھے سے اٹھاتے ہو وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، آگے سے آگے اس طرح مجھے معانقہ کر کے نا جپھی لگا کے پھر اٹھایا کرو، تو پھر مجھے مزہ آتا ہے۔ تو پھر میں نے الحمدللہ آخر تک یہ اس طرح ہی اٹھایا۔ تو اس طرح یہ معاملہ چلتے رہے، ہاسپٹل بھی گئے، وہ پھر بعد میں یہ چیز کلیئر بھی ہو گئی کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ آخر کار مجھے چند گھر میں سے اپنی والدہ کو بتانا پڑا۔ تو بہرحال انہوں نے بھی کمال صبر کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو بکر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اللہ ہی سے لے کے جاتا ہے، تو میں ان کے لیے صرف ایک ہی میں دعا پڑھتی ہوں زیادہ کثرت سے، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم،
کہ یا اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ تھی وہ گلزار بنا دی تھی، تو یہ بیماری بھی تو گلزار بنا یہ تو سکتا کوئی ہے۔ چیز نہیں۔ تو انہوں نے مجھے رات کو دیکھا کہ یہ اب مطلب تھک گیا ہے، تو مجھے کہنا کہ تم پاس ہو جاؤ، پھر انہوں نے بیٹھ جانا، پھر میری وائف تھی جو بیوی وہ بھی، اس طرح تینوں نے مل کے الحمدللہ وہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے۔ میں اسے خدمت کہوں۔ یہ صرف نا جی وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو دین کی سمجھ ہے۔ آخری لمحات کے بارے میں بتائیے۔ ہفتے والے دن اور سے کچھ طبیعت میں نا خاموشی آ گئی تھی، بات کم کرنا شروع کر دی۔ ہفتے والے دن کی بات ہے، رات کو مجھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤ، تو میں نے پھر اچانک میرے ذہن میں یاد آئی، میں نے کچھ دیر پہلے نا مطالعے میں کر رہا تھا کتاب، کیونکہ میں پاس بیٹھ کے کوشش تھی میں کوئی کتاب پڑھتا یا اس طرح۔ مسجد میں فرشتے ہوتے ہیں جو کہ وہ نمازیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جب نمازیوں کو گم پاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں یعنی وہ بندہ، پکے نمازی جو جی مستقل بالکل، آتے ہاں، ہیں، جب وہ نہیں نظر آتے تو فرشتے پھر بھی پوچھتے وہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے دعا بھی کریں، پھر وہ اللہ کہتا ہے ان کا ثواب اسی طرح لکھتے جائیں۔ وہ حدیث اہل علم جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ مجھے سننے کے بعد نا میں نے دیکھا کہ دونوں آنکھوں سے ان کے آنسو جو ہے نا وہ اتر رہے ہیں، اور مجھے جو انہوں نے بعد میں کہا پنجابی میں، کہنے نے یار بکر میں بھی انہاں وچ شامل ہاں نا۔ اب اتوار والے دن تقریباً زیادہ سوئے رہے ہیں، آرام کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ دیر اٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ کھانے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی تیزی آئی ہے، یعنی خود ہی مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایپل لا دیں، سیب وغیرہ۔ آپ لوگوں نے سمجھا کہ بہتری آ گئی؟ جی الحمدللہ ہم نے کہا وہ رات کو ڈرپ لگی ہے شاید اس کی وجہ سے۔ مغرب کے بعد یہ ہوا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے نا آپ نے پہلو زیادہ بدلے ہیں، لیکن ہائے ہوئے نہیں کہ میں اٹھاتا تھا الحمدللہ، لٹا رہا ہوں تو اللہ اکبر، یہ ان کا اللہ۔ اب عشاء کے قریب انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ میں نے کثرت کے ساتھ سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار یہ میں نے غالباً 4 یا 5 دفعہ یہ میں نے سنا۔ اب جو سب سے آخر میں الفاظ تھے نا، اس سے پہلے ہونٹ تو حرکت میں تھے، وہ کیا پڑھ رہے تھے وہ مجھے علم نہیں ہے، آواز نہیں تھی۔ جی آواز نہیں تھی۔ اب جو آخری لفظ ہے نا، جب میرا انہوں نے ایسے ہاتھ پکڑا ہے اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ ایسے ایسے ہلکا ہلکا ہلا رہے ہیں، تو آنکھیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں، تو جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے، تو وہ انہوں نے 2 دفعہ کہا تھا اللہ جی، اور اللہ تیسری دفعہ کہا ہے جی نہیں کہہ سکے، تو ہاتھ وہ جو ہے نا ان کا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انہوں نے اپنے اعضاء جو ہے نا وہ خود ایسے سیدھے کیے ہیں، ہاتھ بھی، اور آنکھیں بند تھی، منہ بھی بند تھا۔ پھر جو آخری ان کا قلم کہاں رکا ہے یہ دیکھیں کہ اللہ نے وہ نشانی ایسے لگتا تھا کہ وہ میں نے رجسٹر اس دن کھولا نا، میں نے کہا وہ اللہ یہ تو پیغام دے رہے تھے کہ میں دنیا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ باب الجنائز میں پہنچے ہیں، باب الجنائز میں پہنچ گئے ہیں، 2026 نمبر حدیث ہے جس میں وہ پہنچے ہیں۔ اب اس کا جو باب ہے، باب باندھا ہے، انہوں نے کہا جی اس باب میں ذکر ہوگا، روح جب نکلتی ہے وہ تعاقب کرتی ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ بھی آگے نہیں لکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ان کی جو ہے وہ چلا کا جو آگے آخرت کا سفر ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ حدیث کے ساتھ نا ان کا آخر تک جو ہے اتنا پیار تھا۔ وہ ایک دفعہ میں 8 دن پہلے کی بات ہے وفات سے، میں اندر گیا، رو رہے تھے، تو میں نے کہا ابو جی کہ کوئی درد ہے آپ کو؟ کوئی کہتے ہیں نہیں، میں نے اللہ سے دعا کیا یا اللہ مجھے اپنے نبی کی حدیث کے لیے زندگی دے دے۔ دیکھیں کوئی اولاد کے لیے نہیں مانگا، دنیا کے لیے نہیں مانگا، کہ یا اللہ مجھے بس اپنے نبی کی حدیث پوری کرنے دے، میں وہ کر سکوں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے کہ نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ جب بالکل اجر ملتا۔ تو ان کی نیت مکمل تھی، اللہ کے ہاں مکمل لکھی گئی ہے انشاءاللہ۔ اب بکر بھائی، یہ جو والد صاحب تھے جو بہت معصوم تھے، پوری دنیا مطلب ان کے چہرے کو دیکھ کے ہی پیار آتا ہے، کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، ان کی بات سن کے ان پہ اعتبار آتا ہے، اور ان کا واز سن کے دلوں میں نکھار آتا ہے، اور آپ کے ساتھ جو تعلق اتنا پیارا، جب وہ سامنے پڑے تھے اور آپ دعائیں کر رہے تھے تو کیا کیفیت تھی آپ کی؟ وہ سراج بھائی، وہ میں آپ کو کیفیت میرا خیال ہے بیان کرنی تو مشکل ہے، باقی ہاں یہ تھا کہ میرے دل نے یہ کہا تھا کہ اللہم اغفر لی حینا اور اللہم اغفر لہ، یہ تو میں کسی بڑے عالم کو بھی کھڑا کر دوں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں دعا، کیونکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن اللہم اغفر لی ابھی یہ میں صرف میں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دیں. تو یہ الفاظ نے ہی مجھے، میں 12 بجے تک بہت سے شیوخ، بہت سے علماء جن میں شیخ ابرار بھی ہیں اور دوسرے ابرار زید بھی ہیں اور دوسرے علماء بھی، انہوں نے مجھے بڑا سہارا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی پڑھانا ہے. تو میں 12 بجے تک میں نہیں تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے نہیں تھے کہ میں جی پڑھا سکوں. اس میں بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم نہیں ہو سکتے. وہ آپ کے لیے جب دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، فوراً سنتا ہے. میں جب اپنی ماں سے ملنے کے لیے اندر آیا، والدہ محترمہ سے، تو میں نے کہا امی جی میں ابو کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. اللہ اکبر. میں نے کہا یہاں تو میں خود، میری روح نکل جائے گی تو یہاں میں نیچے گر جاؤں گا. میں نے کہا یہ 2 کام ہوں گے. انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے، پتہ نہیں چھوٹی سی کوئی دعا پڑھی ہے، وہ منہ میں پڑھی ہے، وہ مجھے نہیں علم. تو مجھے تھپکی دی، کہا انشاءاللہ تو جنازہ پڑھائے گا. تو پھر مجھے اللہ نے ہمت دی. اور وہ کیفیت یہی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعتاً جو والدین اپنی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں ہمت بھی دیتا ہے. وہی پھر اللہم اغفر لی ابی اور اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ دعائیں جو ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے. تو وہ سامنے جو میت تھی وہ یہی تھی کہ وہ میں جیسے جیسے پڑھ رہا تھا وہ میرے دل کو سکون مل رہا تھا. یعنی وہ ہر لفظ جو تھا نا جنازے کی گویا کہ دعا اللہ کا، کی جناب میں قبول ہو رہا. اللہم باعث بینی سے لے کر سلام پھیرنے تک، وہ میرے لیے جیسے زخم کے اوپر مرہم نہیں ہوتی وہ لگ رہی تھی. ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ میرے زخم کو صاف کر رہا تھا. وہ سارے جو اندر غم تھا، وہ میں کہتا تھا نا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے اور میرا اندر سے میں پھٹنے والا ہوں، میرا کلیجہ پھٹنے والا ہے، وہ چیزیں ایسے لگتا تھا وہ ان کو آرام آ گیا. مرہم رکھا جا رہا ہے. تو میں بعد میں نے جو گھر میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو جنازے کے لیے کہہ دیتا تو میں نے ساری زندگی اس بات پہ پچھتانا تھا. مجھے بڑا ہی افسوس ہونا روحانی تھا. سکون بھی نہیں ملنا تھا روحانی جو جنازے کے سکون، دوران یہ سب سے ملا. بڑی بات ہے. بالکل صحیح. ایک تو روحانی سکون ملا، ایک مجھے اس بات پر پھر یہ دیکھیں وہ جاتے ہوئے بھی وہ مجھے جو ہے وہ عزت دے کر چلے گئے. ہائے ہائے. کینیڈا کا ایک علاقہ ہے، ٹورنٹو شاید نام ہے، وہاں سے ایک بھائی نے کال کی ہے. وہ کہتا ہے میں پاکستان سے ہوں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کے ابو کو نہیں جانتا، میرے 6 بیٹے ہیں، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے فیس بک پہ، آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، تو میں نے کسی سے آپ کا نمبر لیا جیسے بھی گجرانوالہ سے. تو بھائی میں یہ محسوس کر رہا ہوں شرمندگی کہ میں نے اپنے 6 میں سے ایک بیٹے کو بھی اس اہل نہیں بنایا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کھڑا ہونے لگا ہوں اور تمہیں سلوٹ کرنے لگا ہوں جیسے فوجی سلوٹ کرتا ہے نا کسی کو، میں وہ تمہیں کہ تم نے حق ادا کیا ہے. اور اس نے کہا کہ میری وائف اور میں ہم 3 دفعہ 1 گھنٹے میں یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، 3 دفعہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے. جی. اور اس تو قابل ساتھ رو رہے ہیں اور ساتھ ہمارا مطلب صرف اتنی بات کر کے انہوں نے کال جو ہے وہ بند کر دی. بہت بڑا سبق. اور جی اس کے بعد بہت ایک بڑا اور سبق. چیز بھی ایڈ میں کر دوں کہ جنازے کے اگلے دن یعنی سوموار کو ایک بھائی آئے ہیں، تقریباً 32-33 سال عمر تھی. تو وہ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ نے اللہ اکبر کیا نا جنازے میں، تو یہ میں بتانے لگا ہوں کہ دین کی برکات ہے، اصل میں عزت دین میں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر جب آپ نے کیا نا تو میں نے ہاتھ باندھنے سے پہلے اسی وقت نیت کر لی، میرا 1 سال کا بیٹا ہے، اسے میں نے حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، اور کل کو وہ میرا بھی اسی طرح جنازہ پڑھائے گا جیسے آج ابو بکر جنازہ پڑھا. کیا بات ہے ابو بکر صاحب. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. یہ ہے علماء کرام کا، میں اس کو فیضان کہوں، جی. ان کے کام کی برکت کہوں. شیخ نے اتنا بڑا خدمت حدیث کا کام جو سر انجام دیا ہے، وہ کیسے اتنی برکت اللہ ڈال دیتا ہے شیوخ کے اوقات میں؟ شیڈول کس طرح کا تھا؟ کب لکھتے تھے، کب سوتے تھے، کب جاگتے تھے؟ ان کا شیڈول جو تھا وہ خود کہا کرتے تھے، مجھے خود علم نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے میں پڑھا بھی آتا ہوں 2 مدارس میں، پھر اس کے بعد میں گھر کے کام بھی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اتنا لکھ بھی لیتا ہوں. اللہ اکبر. تو زیادہ ویسے ان کا جو روٹین تھی، انہوں نے جب بھی فارغ ہونا ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے کیوں نہیں فارغ ہونا، انہوں نے بیٹھ کے لکھنا شروع کر دینا ہے. تو اگر درمیان میں کوئی آ گیا، مہمان آ گئے ہیں یا دوست آ گئے ہیں، تو اسے وہیں پہ چھوڑ بھی دینا ہے. زیادہ ویسے رات کا تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں رات جو ہے نا کہ 11-12 بجے عموماً وہ کہتے تھے کہ میری اگر آنکھ کھل جاتی ہے نا
تو میں پھر یہ فجر تک جو ہے نا وہ لکھتا ہوں. یعنی عشاء کے فوراً بعد معمول تھا کہ سو جاتے تھے؟ ہاں عموماً بعض دفعہ باتیں بھی بعض دفعہ کر لیتے, کچھ دیر بیٹھ جاتے, یا چکر وغیرہ بھی باہر سیر کے لیے بھی جاتے تھے. تو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ وہ شوگر کی کمی پیشی کی وجہ سے, کیونکہ شوگر کے بھی تھے, ہارٹ کا بھی مسئلہ تھا, تو وہ کہتے تھے میری ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے, پھر رات نیند نہیں آتی, تو وہ پھر رات نا فجر تک جو ہے نا وہ چلتے. اللہ کہتے تھے وہ یہ ٹائم میں نا, وہ پنجابی میں کہا کرتے تھے کاموں بڑا نبھڑ ہے, تو وہ خاموشی ہوتی ہے. اور وہ تو میری امی نے یہ بات مجھے بتائی ہے کل ہی, کہ وہ رات جب لکھ رہے ہوتے تو میری امی ادھر پاس ہی کم بیڈ صوفہ وہاں پہ ہوتے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بعض دفعہ سسکیوں کی آواز آتی تھی, اللہ تو میں نے اٹھ جانا کہ پتہ نہیں کیا ہے, تو میں نے دیکھتی کہ بعض دفعہ رومال ان کے ہاتھ میں چھوٹا رومال ہوتا وہ بھیگا ہوتا اور داڑھی میں سے قطرے گر. تو میں نے پوچھنا کہ کیا ہوا ہے, کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث لکھ رہا تھا, تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان سے حدیث سن رہا ہوں, تو یہ کیفیت ہو گئی ہے. پھر وہ میری امی کو حدیث سنانی کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے, یا کوئی موت کے متعلقہ کوئی ایسی حدیث ہونی, تو وہ امی کہتے ہیں کہ میں نے بارہا جو ہے نا ان کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جب یہ بلوغ المرام کی شرح لکھ رہے تھے, میری چھوٹی بہن ہے زنیرہ اس کا نام تھا, وہ معذور تھی, بالکل معذور, نہ بول سکتی تھی نہ چل سکتی, اللہ اکبر, اور کیسی وہ آزمائش. اتنی چیخیں مارتی تھی کہ ہمیں بعض دفعہ دروازے بند کرنا پڑتے کہ شاید ہمسائے جو ہے نا ان کے گھر, وہ رات ساری رات روتی تھی. وہ ادھر رو رہی ہوتی اور ادھر ابو حدیث لکھ رہے ہوتے, اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں یہ انہوں نے بارہا اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے مختلف انٹرویو میں بھی, کہ وہ میں کس طرح لکھتا, وہ ساتھ میں لیکن یہی کہتا کہ یا اللہ میں تیرے نبی کی حدیث لکھ رہا ہوں, اس بچی کو اس کے بدلے ہی شفا جو ہے نا وہ عطا کر. اللہ اکبر. تو یہ ان کا جو نا, یعنی حدیث سے تعلق وابستگی, بیٹی کی چیخیں بھی وہ چھڑوا نہیں سکتی تھی, دعا کر کے خدمت حدیث میں مگن رہتے تھے. کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اگر اس وقت محبت بھی تھی, دل میں درد بھی تھا, لیکن میں اگر بیٹی کی طرف توجہ ہو جاتا تو پھر نبی کی حدیث کی خدمت نہیں ہو سکنی تھی. وہ ٹائم بھی انہوں نے ادھر ہی لگایا. اس سے پہلے ایک اور بیٹا بھی معذور تھا. جی وہ سب سے بڑا تھا, اس کا نام عمر تھا, تو وہ بھی معذور تھا. اس کو یہ 2 بچوں کو انہوں نے نا, تو لیکن وہ جب بھی ان کا ذکر آتا نا تو وہ کہا کرتے یار یہ تو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اللہ اکبر. تو یہ انہوں نے کبھی کوئی گلا شکوا کہ یہ اللہ یہ کس طرح کے دے دیے ہیں یا یہ انہوں نے مصیبت ڈال دی, نہیں, بلکہ اسے وقت دیتے روزانہ, اٹھاتے, اور اسے باہر, اس کی عادت تھی کہ وہ ایک دن باہر ضرور, وہ کہتا مجھے لے کے جاؤ, تو اسے بعض دفعہ 1 گھنٹہ لے کر باہر بیٹھے رہتے مسجد کے باہر, یعنی اس کو ٹائم دیتے بقاعدہ. رفیق صاحب ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ? परसों जो नहीं पता ਅੱਛਾ. बड़े बड़े उलमा ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਦਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸਾਂ. ਫਿਰ ਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੌਲਵੀ. जिस तरह वो बज़ाहिर खूबसूरत नज़र आते थे इस तरह खूबसूरत भी थे. मेरा उनके साथ ताल्लुक़ ये दोस्ताना भी रहा है, प्यार मोहब्बत भी रहा है. इस इलाके में वो पीरों की तरह लोग उनका एहतराम करते रहे हैं. सादी ज़िंदगी गुजारी है, शर्म हया, हिलम, प्यार, मोहब्बत, दोस्ताना माहौल रहा है. सबसे बड़ी खूबी जो मैं ये समझता हूँ उनके दिल में किसी के बारे में हसद बुग़्ज़ नहीं था. मुस्कराते हुए हर बंदे के साथ वो मिलते थे. अगर किसी बंदे ने कोई उनके ख़िलाफ़ बात की भी है तो वो सुना के कहते यार अल्लाह वारिस है, ये उसका मामला है, हमारा मामला अल्लाह के साथ है. हम जब उनके नमाज जनाजा के लिए खड़े थे तो हम समझते थे कि उनका बेटा, उनका भाई, उनके वालिदैन तो रोएं उनके लिए, लेकिन मस्जिद में हज़ारहा लोग उनके लिए सिसकियाँ ले रहे थे. मुझे याद है, मेरा बहुत बचपन से ताल्लुक़ है, बहुत छोटी उम्र से ही शागिर्द हूँ उनका. जामिया मोहम्मदिया में पढ़ा करते थे मोहब्बत से. उस वक़्त जामिया मोहम्मदिया से यानी जीटी रोड से शेरांवाले बाग तक 25 पैसे किराया लगता था. तो मुझे कहा करते थे मेरे साथ साइकिल पे बैठ जाओ, तुम्हारी चवानी बचा देता हूँ. हर लिहाज से वो एक मुकम्मल दीन के रहनुमा थे. बाअमल आदमी, ईमानदार आदमी, और इल्म के लिहाज से वो एक समुंदर था. बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़, और हमारी तरबियत के लिए भी उन्होंने बहुत उनका किरदार है. वो एक एकेडमी थे, एक महल्ले के लिए वो एक सरबराह की हैसियत से थे. आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वो बहुत गहरी थी. इतने खलूस के साथ दरूद शरीफ पढ़ते थे कि वो दिल को छू जाता था. जैसे कहते हैं ना कि बाप की उंगली पकड़ के बेटा चलता है,
میں نے جب دین اسلام کو پکڑا تو ان کی انگلی پکڑ کے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا. 35 سال ان کی خدمات انہوں نے اس مسجد میں دی. انتظامیہ نے ان سے پیار کیا, انہوں نے انتظامیہ سے بہت زیادہ پیار کیا. اس مسجد کی ماشاءاللہ ایک چھوٹی مسجد سے لے کے آج ایک مسجد کی بہت بڑی توسیع, ان میں ان کا بہت بڑا کریکٹر ہے. ان کی ڈیتھ ہوئی 3 دن پہلے. ہمیں ایسے ہی تھا جیسے اپنے باپ سے جدا ہو گئے. ڈاکٹرز خود پریشان تھے کہ ایسی بیماری کی حالت میں بندہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا. ان کی قرآن کی برکت, دین کا کام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ, احادیث پہ انہوں نے بہت کام کیا, شاید اسی کی وجہ سے وہ بہت پرسکون تھے.